بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، آج سے ہم آخری قاعدہ، 5 بڑے قاعدوں میں سے آخری قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ آخری قاعدہ ہے الامور بمقاصدها۔ الامور بمقاصدها، آخری قاعدہ ہے الامور بمقاصدها۔ یہ الفاظ ہیں، بہت ہی زیادہ الفاظ نہیں ہیں، چھوٹا سا عربی زبان کے لحاظ سے چھوٹا سا سینٹنس ہے، چھوٹا سا جملہ ہے یہ الامور بمقاصدها۔ اس کی تھوڑی سی پہلے شرح کریں گے آپ کے سامنے کہ اس قاعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی اردو زبان میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو امور جو کہا گیا الامور، اس سے مراد انسان سے ہونے والے اعمال ہیں، کام، ایکشن جو بھی انسان سے ہوتا ہے، کام جو انسان سے ہوتا ہے، یہی مراد ہے امور سے یہاں پہ۔ یہ عمل چاہے انسان کی زبان کا ہو یا اس کے ہاتھ پیر کا ہو، یعنی اس کے جسم کا، جسے ہم اعضاء اور جوارح کہتے ہیں۔ اگر یہ کام اس سے ہوا ہے، آدمی چلا، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑا لیا، کسی کو مارا، جو بھی ہے یہ ہاتھ کا کام ہے۔ جسم کا جو بھی کام ہے، سر ہلایا، یہ ایک حرکت ہے، تو اس میں انسان کی حرکت، انسان کا خاموشی اختیار کرنا، بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا، اسی طرح سے انسان کی زبان سے لفظ نکلنا، جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارا عمل ہی ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ یہ زبان کا عمل کہلاتا ہے۔ تو ہمارے یہ ہاتھ پیر جو عمل کرتے ہیں وہ عمل بھی اس میں داخل ہے، اور ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو یہ الفاظ، ہماری یہ بات چیت، یہ بھی ہمارا عمل ہے، یہ زبان کا عمل کہلاتا ہے۔ تو یہ ہوا الامور۔ الامور سے مراد ہمارے جسم سے صادر ہونے والے، ہمارے جو ہے اعضاء اور جوارح سے، ہمارے جسم سے انجام پانے والے کام، یہ سب کی سب امور کہلاتے ہیں، اسی کو جو ہے امور کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو مراد کیا، الامور بمقاصدها۔ مقاصد عربی زبان میں یہ مقصد کی جمع ہے، یعنی مقصد اس کا سنگولر فارم ہوتا ہے، اور مقاصد یہ اس کا پلورل فارم ہے، جمع ہے یہ۔ مقصد کسے کہتے ہیں؟ انسان کا جو ارادہ ہے، اس کا جو ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، کسی بھی کام کو کرنے میں اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کی جو نیت ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں مقاصد۔ تو پورے جو ہے سینٹنس کا معنی ہوا
کہ انسان سے ہونے والے عمل اس کا اعتبار اس کے مقصد سے ہوتا ہے، اس کا لحاظ، اس کا حکم اس کے مقصد کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ انسان کی نیت کیا تھی، اس کام کے کرنے میں اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ اس مقصد کے پیش نظر اس جو ہے عمل کا حکم بدلتا ہے، اس عمل پر اسی لحاظ سے حکم لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس قاعدے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قاعدے کا اہم تعلق نیت سے ہے کہ کسی بھی عمل کو انجام دینے میں انسان کی نیت کیا رہی ہے، اس کی نیت کا اس پر اعتبار ہوتا ہے۔ اس عمل پر حکم لگانے میں اس کی نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے الامور بمقاصدها، کہ اعمال مقاصد پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، مقاصد کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ الگ الگ جو ہے کام وہی ہے، لیکن نیت کے لحاظ سے حکم بدل جاتا ہے، ارادہ اور قصد کے لحاظ سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو اسے ہی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں شریعت کے اندر، پہلے وہ مثال پیش کروں گا تو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ قتل کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ قصاص بھی ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اگر اس کے گھر والے، اس کے ولی اگر مطالبہ کرتے ہیں اس کام کے جو ہے قتل کرنے والے سے قصاص، یعنی اس کو قتل کیا جائے، تو یہ جو ہے قتل کی سزا ہے۔ اگر وہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں، دیت لے کر کے راضی ہو جاتے ہیں تو دیت دینی پڑتی ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس قتل کو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں قتل کیا گیا ہے، نیت کیا تھی، سامنے والے کا قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، وہ دیکھا جاتا ہے اس میں۔ اسی لیے اس قتل کو کہتے ہیں قتل عمد اور قتل خطا۔ یہ عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو قتل یہ ہے کہ ایک آدمی کو جان کر کے اسی کو قتل کرنے کے ارادے سے کسی نے اس کے اوپر گولی چلائی اور اسے قتل کر دیا، تو یہاں عمل بھی ہے اس کا اور ساتھ میں اس کا مقصد اسی کو قتل کرنا بھی تھا۔ تو یہ ایک شکل ہو گئی۔ دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص اصل میں گولی کہیں اور چلا رہا تھا، کوئی شکار نظر آیا تو کسی شکار کو مارنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے اس نے گولی چلائی تھی، لیکن اسی دوران کوئی آدمی اس کے سامنے آ گیا اور غلطی سے یہ گولی اس کو لگ گئی۔ اس کا مقصد اس انسان کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تو شکار کرنا، جانور جس کا وہ شکار کرنا چاہ رہا تھا اس کو گولی مارنا اس کا مقصد تھا، لیکن غلطی سے یہ گولی اس انسان کو لگ گئی۔ تو دیکھیے مقصد الگ الگ ہو جاتا ہے دونوں میں۔ پہلے بھی قتل ہوا پہلی شکل میں اور دوسری شکل میں بھی قتل ہوا، تو پہلے قتل کی سزا الگ ہے شریعت میں اور دوسری قتل کی الگ ہے۔ یہ فرق کیا، حالانکہ قتل دونوں میں ہے، فرق اگر ہے تو کیا ہے، مقصد کا ہے۔ فرق ہے تو کس کا ہے، یہ کہ یہاں غلطی سے ایک چیز ہو گئی اور وہاں جان بوجھ کر کے ایک چیز ہو گئی ہے۔ تو غلطی سے ہو جانا اور جان بوجھ کر کے ہونا، یہ جو نیت کا فرق ہے، یہ جو قصد کا فرق ہے، ارادے کا فرق ہے، اس کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا ہے، قتل کرنے والے نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو اس میں قصاص نہیں ہے، سزا میں صرف دیت ہی دینا ہوتا ہے بس، اس میں قصاص نہیں ہے۔ یہی فرق ہے۔ قتل عمد میں کیا ہوتا ہے، قصاص ہے، لیکن اس میں قصاص نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الامور بمقاصدها۔
کہ اعمال انسان کے جسم سے ادا ہونے والے، انسان کے جسم سے جو ہے انجام پانے والے جو بھی عمل ہیں، اس عمل کا فیصلہ اس کی نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس کے قصد کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے دوسری مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے ایک شخص کی بات دوسرے شخص کو نقل کرتا ہے، جسے آپ چغلی کرنا کہتے ہیں۔ ایک شخص کی بات دوسرے کو نقل کرتا ہے، ایک آدمی کی برائی دوسرے کے سامنے کرتا ہے، جسے آپ غیبت کہتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی کا بیٹا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ہے، اس بیٹے کو غلط ساتھیوں کی صحبت میں اس آدمی کے دوست نے دیکھا، یعنی اس لڑکے کے والد کے دوست نے دیکھا کہ میرے دوست کا بیٹا غلط سنگت میں پڑ گیا ہے، غلط صحبت میں پڑ گیا ہے، اور غلط بچوں کے جو ہے ساتھ رہ رہا ہے۔ اب اس نے جا کر کے اس کے باپ سے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو فلاں فلاں کے ساتھ دیکھا تھا۔ نیت کیا ہے اس کو نقل کرنے کی؟ نیت کیا ہے اس کو جو ہے جا کر کے اس کے بیٹے کی، اس کے باپ کے سامنے برائی کرنے کی، کہ وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کی اصلاح کرے، اس کو روکے۔ نیت یہ ہے، تو یہ عمل درست رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور جو منع غیبت ہے، جو غیبت بہت بڑا جو ہے جرم مانا جاتا ہے اسلام کے لحاظ سے، غیبت کرنا، چغلی کھانا، تو یہ اس میں داخل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نیت ہی کا فرق ہے، قصد کا فرق ہے۔ اب کیا ہے، کبھی یہی چیز ہو جاتی ہے کہ آدمی کسی شخص کو دیکھا کوئی غلط جو ہے کام کرتے ہوئے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے میں اس کا مقصد صرف اس کو بدنام کرنا ہے، تو یہ غیبت ہے، ایسی غیبت جو کہ حرام ہے اور اس کی سزا ہے۔ تو عمل وہی ہے، عمل کبھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نیت کے لحاظ سے اس کا حکم بدل جاتا ہے، نیت کے لحاظ سے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہی جو ہے مسئلہ عبادات کا بھی ہے، یہی مسئلہ معاملات کا بھی ہے، اور یہی مسئلہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بھی ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے، انسانی عادات کا بھی اسی سے تعلق ہوتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا جو جڑی ہوئی کچھ مسائل اور مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبادت ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے، جائیں گے، ظہر کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، گئے اور جا کر کے پڑھ لیا۔ اب جو بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک عبادت ہے۔ اب وہ جا کر کے جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی یہ عبادت اس کی عادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف عبادت ہے۔ تو جو صرف عبادات ہوتی ہیں اس میں اخلاص کی نیت تو شرط ہے، یعنی وہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسے ادا کرنا چاہیے۔ بندوں کو خوش کرنا یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ریاکاری آ جائے، جو ہے دکھاوا آ جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو میں یہ اخلاص کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ میں دوسری ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز عبادت ہے، صرف عبادت ہے، اس میں انسان کی عادت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو 24 آورس میں ہم انجام دیتے ہیں، اور وہ ہماری انسانی فطرت سے بھی چیز تعلق رکھتی ہے، اور وہ چیز
ہماری عادات سے تعلق رکھتی ہے اور صرف نیت کے فرق سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے اور ہمارے لیے ثواب اور اجر کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ یہی قاعدہ ہوتا ہے الامور بمقاصدها، تو وہاں یہ چیز زیادہ اپلائی بھی ہوتی ہے۔ جیسے کھانا کھاتا ہے تو ہر انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے صرف مسلمان ہی کھاتے ہیں، ہر کوئی کھاتا ہے کھانا، ہر انسان کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کھانا کھاتا ہے اللہ کا نام لے کر کے، اور کھانا کھانے میں اس کا قصد یہ ہوتا ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو میرے بدن کو قوت حاصل ہوگی، اور بدن کو قوت حاصل ہوگی تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ تو اس قصد سے، اس ارادے سے اس نے کھانا کھایا۔ کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر و ثواب دے گا۔ یہی فرق ہو جاتا ہے الامور بمقاصدها۔ سوتا ہے ایک آدمی، دنیا میں ہر انسان کو سونے کی ضرورت ہے، حیوان کو بھی سونے کی ضرورت ہوتی ہے، سونا ایک ضرورت ہے زندگی کی۔ لیکن ایک مومن جب سوتا ہے اور ایک نیت، اس نیت کے ساتھ سوئے کہ میں سو رہا ہوں تاکہ میرے جسم کی قوت، نشاط، ایکٹیونیس جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں، یہ باقی رہے اور میرا جسم کمزور نہ ہو، میری ہیلتھ جو ہے باقی رہے، میری صحت باقی رہے، اپنی صحت کی حفاظت کے ارادے سے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے کر سکے۔ اور رات میں سوتا ہے اس نیت سے کہ مجھے صبح میں اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ جلدی سو گیا اس نیت سے کہ مجھے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو یہ اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ ارادے کا فرق ہوتا ہے، صرف الامور بمقاصدها، ارادے کا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جم جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، بعض جو ہے قسم کے کھیل کھیلتے ہیں، یہ ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا۔ اگر کوئی آدمی اپنی صحت کے لیے کرتا ہے، باڈی بلڈر اپنی باڈی بنانا چاہتا ہے، تو یہ ایک عام سی بات تو گئی، کوئی اس پر اجر و ثواب نہیں۔ لیکن ایک مومن، ایک مسلمان اس لیے کرتا ہے یہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس صحت کو، اس کی حفاظت کر سکے اور اپنے بدن کی قوت، بدن کو اور قوت جو ہے عطا ہو، بدن اور طاقتور ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے۔ آپ چپل پہنتے ہیں، چپل پہنتے ہیں، آپ نے چپل پہنتے ہوئے اس کا خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دائیں طرف سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، اور چپل پہننے کے لیے بھی آپ کی ہدایت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں ڈالو اور بعد میں الٹے پیر میں یعنی بائیں پیر میں ڈالو۔ تو پہلے دائیں پیر میں، پھر جو ہے بائیں پیر میں، پہلے لیفٹ جو ہے پہلے رائٹ جو ہے پیر میں، اس کے بعد جو ہے لیفٹ پیر میں ڈالو۔ جب پہننا ہے تب، نکالنا ہے تو الٹے ہو جاتا ہے، پہلے بائیں پیر کا چپل نکالے پھر دائیں پیر کا چپل نکالے۔ ہم گئے، کوئی بھی آدمی گیا
किसी भी जगह पे कहीं भी है, चप्पल पहना या निकाला, उसके दिल में कोई ऐसा इरादा नहीं था उस वक्त कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है और ये हमारी जो है इस्लामी तालीमात का एक हिस्सा है कि हमें पहले सीधे पैर में पहनना है, दाएं पैर में पहनना है, फिर बाएं पैर में पहनना है। लेकिन वो पहना सीधे पैर में, किसी इरादे से नहीं कि जो है ये सुन्नत है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, इस लिहाज से नहीं पहना, बल्कि किस लिहाज से पहना कि वो गया तो पहले सीधा, तो आदमी या तो सीधा पहला जो है पैर में पहले जो है दाएं पैर में डालेगा या बाएं पैर में डालेगा। तो इत्तेफाक ये हुआ कि ऐसे ही उसने पहना, कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है वो ऐसे ही जो है चप्पल पहन लिया, तो उसको कोई अजर सवाब नहीं है। हालांकि अमल वही है, उसने भी पहले सीधे पैर में पहना, फिर बाद में उल्टे पैर में यानी राइट जो है पैर में पहना, फिर जो है लेफ्ट में पहना, उसने भी पहना, एक मोमिन ने भी पहना। लेकिन जब मोमिन ने यही इस इरादे से पहना कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, तो उसको उस पर अजर सवाब मिलता है। ये क्या है? कस्द का फर्क है, इरादे का फर्क है, ये नीयत का फर्क है दोनों में, और कुछ नहीं, दोनों अमल एक ही है। तो यही चीजें हैं मेरे भाई। बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे ही पहन लेते हैं। आप पैजामा पहनने गए या पैंट पहनने गए तो पहले सीधे पैर में पहना, यानी दाएं पैर में डाला जो है पैर वो उसमें, फिर बायां पैर डाला, और इस इरादे से डाला कि यही हमारे रसूल की हिदायत है, तो क्या है? उसको अजर व सवाब मिलता है उस पर। लेकिन एक बच्चे ने, एक शख्स ने उठाया, उसका कोई ऐसा कस्द नहीं था, दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत दी है या इस्लाम की तालीमात क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है दिल में, बस लेकिन उठाया। तो इत्तेफाक से हुआ यही कि पहले उसने अपना राइट जो है सीधा पैर, दायां पैर डाला, बाद में बायां पैर डाला, उसके लिए कोई अजर व सवाब नहीं। दुनिया में लोग कमाते हैं और कमा करके अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं, बीवी बच्चों को खिलाते हैं, हर कोई करता है, कोई मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सभी लोग करते हैं। खुद कमाते हैं तो बीवी बच्चों को खिलाते हैं। यहाँ तक कि जानवर और परिंदे भी उनके अपने बच्चों को वो जो है खुराक ढूंढ करके ला करके खिलाते हैं, आप देखते रहते हैं। अब अगर एक मोमिन यही इस नीयत के साथ, इस इरादे से करता है ये काम, कमा करके लाके अपने बच्चों को खिलाता है, इरादा क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये औलाद दी है, हमें ये नेमत दी है और हमारी ये जिम्मेदारी भी रखी है, और हम अपनी औलाद को खिलाएंगे तो हमारा अल्लाह हमसे खुश होगा और हमको उस पर अज्र देगा। ये भी उसके लिए सदका होता है, तो जो है अज्र मिलता है, सदका का हुक्म नहीं होता है ये, लेकिन अज्र मिलता है उसको। तो ये क्या हुआ ये मेरे भाइयों? ये कस्द, इस इरादे से जब यही चीज करता है तो उसको अजर व सवाब मिलता है। वरना सभी लोग करते हैं ये काम, लेकिन जिनके जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया, बस ये ख्याल आया कि ये बच्चा है, आज मैं इसको खिलाऊंगा तो कल जो है ये मेरे काम आएगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सिर्फ यही इरादा हो तो कुछ नहीं है। पता नहीं वो बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन कुछ नहीं है। फिर वही अमल है, कस्द का फर्क हो जाता है, जब नियतों का फर्क हो जाता है तो हुक्म भी मेरे भाइयों बदल जाता है। एक जो है शख्स शादी हो गई, अपनी बीवी से जाके मिलता है, तो दुनिया में सारे शादीशुदा जोड़े जो है अपनी बीवियों से मिलते हैं, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, सब मिलते हैं। लेकिन एक मुसलमान जब इसमें अमल से उसका कस्द ये होता है, उसका इरादा ये होता है कि इस जो है ये जो जायज शक्ल मेरे रब ने मेरे लिए बनाई है, मैं इससे अपने जो है आपको हराम से महफूज रखता हूँ,
حرام سے حفاظت کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر سے نوازتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر سے نوازتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاتا ہے، اللہ کے نام سے اپنی بیوی سے ملتا ہے، اور یہی دل میں رہتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز شکل ہے، اور اس جائز شکل سے وہ حرام شکلوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے حفاظت کے لیے اس کے رب نے اس کے لیے یہ شکل دی ہے، تو اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ ورنہ ملنے کو تو سبھی ملتے ہیں، جن کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو سوائے جو ہے شہوت پوری کرنے کے، ان کو کچھ نہیں ہے، وہ تو بالکل جانور کی طرح سے ہو گئے۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے میرے بھائیو، الامور بمقاصدہا، الامور بمقاصدہا۔ اب یہ قاعدہ تو ہم نے آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس قاعدے کے لیے جتنے بھی قاعدے پیش کیے گئے سب کی دلیلیں بھی آپ کو پیش کی گئی۔ اس کی دلیل وہی مشہور حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث مروی ہے، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے عمل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، عمل کی بات بھی ہوتی ہے، عمل پر حکم بھی لگایا جاتا ہے اسی نیت کے لحاظ سے۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، نیت کے لحاظ سے ہی اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور نیت کے لحاظ سے ہی اس کے اعمال پر حکم لگتا ہے، صحت کا، صحیح ہونے کا یا فاسد ہونے کا اسی لحاظ سے حکم لگتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے تو اس کی ہجرت کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے کسی مقصد کے لیے ہوتی، کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہوتی ہے، یا کسی عورت سے، دنیاوی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس نے شادی کے لیے شرط لگا دی کہ آپ ہمارے شہر کو آ جائیے، اس لیے اپنا شہر چھوڑ کر کے جو ہے وہاں سے مائگریٹ کر کے وہ دوسرے شہر میں چلا گیا، تو یہ سب کی سب کیا ہے؟ دنیاوی مقاصد کے لیے ہے، جو ارادہ کیا تھا، جو قصد کیا تھا وہی اسے حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کی اس میں بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے مشہور حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث اس کی اہم دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نیتوں کا جو اعتبار ہے عمل کے اوپر، اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو نیت کا اعتبار، اللہ تعالیٰ کے یہاں نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ تھا کہ جو ہے ایک آدمی کہیں جاتا ہے کسی کام سے، اس علاقے کا وہ رہنے والا نہیں ہوتا ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی وہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر یہ نیک بندہ جو وہاں کا ہے بھی نہیں، اس گناہ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ بھی اس عذاب کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا تو کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ قیامت کے دن ٹھیک ہے وہاں سبھی لوگ مر گئے اس میں، لیکن قیامت کے دن ان کی نیتوں کے لحاظ سے ہی ان کو اٹھایا جائے۔ تو یہ نیت کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں۔ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، قصد کا اعتبار ہوتا ہے، آدمی کس مقصد کے لیے کر رہا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ عمل بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں میرے بھائی۔ اور جو ہے ہمیشہ اس کو یاد رکھیے، جو ہے
میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بڑی مشہور ایک حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، وہ حدیث بھی یاد دلا دوں گا آپ کو، کہ دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا۔ ایک شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، کسی مسجد میں پڑھتا ہے، مقصد کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا، یہ مقصد ہی نہیں ہے اس کا، مقصد کچھ اور ہے۔ تو الامور بمقاصد، الاعمال بمقاصد، آدمی دین کا علم حاصل کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے، تو یاد رکھیے اس شخص کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ دنیا میں چاہے لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہوں کہ بھائی مدرسے میں پڑھ رہا، لیکن مقصد کچھ اور ہے، تو مقصد کے لحاظ سے ہی عمل کا حکم بھی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی کالج میں پڑھتا ہے، یعنی جو ہے جو ماڈرن جو ہے ایجوکیشن کے کالج ہیں، اسکولز ہیں، کہیں تعلیم حاصل کر رہا ہے، بظاہر وہ دین کا علم تو نہیں ہے، حالانکہ دین اور دنیا اس میں کوئی مسئلہ علم میں نہیں ہوتا ہے، لیکن بظاہر ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایک فرض کر لیجئے جو ہے کوئی ڈاکٹری ہی پڑھ رہا ہے، میڈیکل لائن میں ہے یا کسی اور لائن میں ہے، انجینئر ہی بن رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت اونچا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ میں پڑھ کر کے انسان کی خدمت کروں گا، میں ایسا کر کے اپنے بھائیوں کا علاج کروں گا، غریب مسکین جو لوگ ہوں گے ان کا مفت علاج کر دوں گا، جن کے پاس رہے گی گنجائش ان سے جو ہے پیسے لیں گے کیونکہ ان کا بھی خرچ چلنا ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ کوئی بہت مجبور ہے، پریشان ہے، تو اس کا جو ہے ایسے ہی علاج کر دوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی لوگ جو ہے مختلف جو ہے اس میں زخم لگ جاتا ہے ان کو، میں ان زخمیوں کا علاج کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ بڑا اونچا مقصد ہے اس کا۔ تو یہ تعلیم کیا ہے اس کے حق میں؟ اجر و ثواب کا سبب ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں پہ مقصد کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یعنی کسی کالج اور اسکول ہی میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ وہاں مجھے ایک ایسا فیلڈ ملے گا، ایک ایسا ماحول ملے گا جہاں میں اپنے دین کی تعلیمات ان تک آسانی سے پہنچا سکوں گا، میرے سامنے جو لوگ ہوں گے، میرے پاس جو لوگ ہوں گے، میرے ساتھ جو ہے پڑھنے والے جو ہوں گے، ان کو میں اپنے دین کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کر سکتا ہوں، ان کو واقف کرا سکتا ہوں، ان کو بتا سکتا ہوں، مجھے ایک اچھا موقع ملے گا۔ اس کے لیے جا کر کے پڑھتا ہے، جاتا ہے، تو جو علم حاصل کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر اس کو فائدہ ہے ہی میرے بھائیوں، لیکن یہی علم اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا۔ ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یہی اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے، دشمن سے مقابلے کا مسئلہ، کہ ایک آدمی دشمن سے مقابلہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر کوئی شخص مقابلہ صرف اور صرف حمیت کی وجہ سے کرتا ہے، عصبیت کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس لیے کرتا ہے کہ اسے بہت ہی بہادر کہا جائے، اپنی بہادری کا جوہر دکھانا چاہتا ہے، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، ایسے عالموں سے بھی بھڑکائی جائے گی، ایسے حافظوں سے بھی بھڑکائی جائے گی، جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عالم کہا جائے، انہیں دنیا میں ایک شہرت حاصل ہو جائے اور ان کو اپنا ایک مقام مل جائے دنیا میں،
تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ مقصد الگ ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کے لحاظ سے ہی عمل کا حکم ہوتا ہے۔ تو بظاہر ایک عمل اپنے آپ میں کتنا ہی نیک کیوں نہ لگتا ہو لوگوں کو، لیکن مقصد اگر الگ ہو جائے، مقصد دوسرا ہو جائے، تو پھر اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ایک عمل بظاہر لوگوں کو کتنا ہی برا لگتا ہو، ابھی جو میں نے بتایا آپ کو کہ آج لوگ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنا یہ کوئی جو ہے برا عمل، اچھا عمل نہیں ہے، یا کم سے کم اتنا تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے نیک کام نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو یہ غلط سوچ ہے۔ اسی میں اگر مقصد نیک ہو جائے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو ایسے جو ہے بہت سی چیزیں، آدمی جو ہے فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیلنے والے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی اس لیے کھیل رہا ہے تاکہ اس کے جسم کی ورزش ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جن کی قوت زیادہ ہوتی ہے ان کے مقابلے میں جو کمزور ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ تو اس نیت سے اگر ہو جاتا ہے، اس مقصد سے جاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ورزش کرتا ہے اس نیت سے، تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیو، یہ جو ہے مسائل ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے الامور بمقاصدہا۔ تو مثالیں تو اس کی بہت سی ہو سکتی۔ عادات کے اوپر خاص طریقے سے معاملہ ہوتا ہے اس کا۔ عادات کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ عادات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کام جو انسان اپنی انسان ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، جو اس کی عادت ہوتی ہے، لوگ جو ہے سبھی لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ صبح میں سویرے اٹھتے ہیں، صبح میں بڑی سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ صرف ہم مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی جا کر کے ٹہلتے ہیں کہ صبح کی ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، اور وہ جو آکسیجن جس کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی باڈی کو، جسم کو، اس کو اس ٹائم پہ خاص طریقے سے بہت جو ہے ملتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے صبح سویرے اٹھ جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے، اس کو ڈائبٹیز کی بیماری ہو گئی یا کوئی اور پریشانی ہے، تو کہا ہے کہ صبح صبح اٹھ کر کے آپ ٹہلا کرو، تو وہ جاتا ہے ٹہلنے کے لیے۔ کیوں کرتا ہے یہ؟ کہ ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے۔ اور ایک اللہ کا بندہ صبح میں اٹھتا ہے، اٹھ کر کے فجر کی اذان ہوتی ہے تو جاتا ہے نماز پڑھ، نماز پڑھتا ہے، پھر ٹہلتا بھی ہے، جا کر کے ٹہل بھی سکتا ہے، وہ ٹہل یا جو ہے ٹہلتے ہوئے چلتے ہوئے ہی جاتا ہے مسجد کو۔ تو اس کا ٹہلنا تو ہو گیا، لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا، یہ اصل مقصد ہے اس کا۔ تو ٹہلنے اور ٹہلنے میں فرق ہو گیا۔ جیسا مقصد ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے انسان کو اس کے اس عمل کا ثواب ملتا ہے، اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے عمل کا فیصلہ ہوگا اور اس کے عمل کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے الامور بمقاصدہا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اگر ہم تھوڑا اس میں خیال کریں، اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے مقصد کو جو ہے اسلامی مقصد بنا لیں، تو یاد رکھیے کہ یہ چیزیں جن کا تعلق انسانی عادات سے ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی وہ کرتا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہی کرنا ہے وہ کام، سونا جاگنا یہ سب کی سب کیا کرنا ہی کرنا ہے انسان۔ لیکن جب یہی کام انسان ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کرتا ہے، تو یہی عادتیں اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے اور اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہی فرق ہو جاتا ہے عادتوں کا اور عبادات کا جو۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔
الامور بمقاصدها، اس قاعدے کو لے کر کے اس کی جو دلیل تھی وہ دلیل بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور ہم نے آپ سے یہ کہا کہ اس قاعدے کا بڑا گہرا تعلق نیت سے ہے، نیت سے ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا انسان جو ہے اس میں یعنی جو ہے سمجھنے والوں کو تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ نیت اچھی ہو تو آدمی کو اس کے عمل کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر غلط عمل ہے کوئی تو غلط کام آدمی چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے کر لے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ غلط کام سے مراد کیا ہے؟ حرام کام، چاہے نیت اس کی کتنی اچھی کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلۃ۔ اصل 3-4 قاعدے ہیں جو ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک عربی میں جو قاعدہ عربی الفاظ اس کے ہوتے ہیں، الوسائل لہا حکم المقاصد، کہ وسائل کا وہی حکم ہوتا ہے جو مقصد کے لحاظ سے وسائل کا حکم ہوتا ہے۔ وسائل یہ کیا ہیں؟ سورسز، کس جو ہے مقصد سے آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، کس نیت اور ارادے سے استعمال کرتا ہے، اسی کے لحاظ سے اس سورس کا حکم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں پہلے۔ تو بعض چیزیں ہمارے لیے واجب نہیں ہوتی ہیں، لیکن مقصد کے لحاظ سے وہ چیز واجب بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے عربی زبان سیکھنا ہے ہمارے لیے، عربی زبان سیکھنا، مختلف مقصد سے لوگ عربی زبان سیکھتے ہیں، لیکن ایک آدمی عربی زبان اس لیے سیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی عربی زبان میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی عربی زبان میں ہی ذکر، اصل میں عربی میں ہے یہ دونوں چیزیں۔ تو اب وہ عربی زبان سیکھنا، فی نفسہ ہی عربی زبان سیکھنا شریعت کے اندر اس کے واجب ہونے کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن دین سیکھنا یہ واجب اور فرض ہے، اور ایسی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے، ایک جماعت کا جو دین کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکے اور ڈائریکٹ کتاب و سنت سے وہ مسائل اخذ کر سکے، جنہیں جو ہے جس عمل کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے، ایک جماعت یہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے امت کے اس طبقے پر عربی زبان کا سیکھنا بھی ضروری ہو جائے گا، کیونکہ یہ تفقہ فی الدین ضروری ہے، اور اس کے لیے جو سورس ہے وہ سورس کیا ہے؟ جو سورس رکھا گیا اس میں سے ایک کیا ہے؟ عربی زبان سیکھنا ہے۔ تو عربی زبان سیکھنے کا حکم وہی ہو جاتا ہے کہ اسے واجب قرار دیا جاتا ہے، ہر انسان، ہر مسلمان کے نہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے تو ضروری ہے۔ اور جتنا زیادہ لوگ عربی زبان سیکھیں گے اتنا ہی اپنے دین کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں الوسائل لہا حکم المقاصد۔ ٹی وی خریدے، ابھی انٹرنیٹ ہے، میں ٹی وی وغیرہ کی بات چھوڑتے ہیں، اب تو آج کل انٹرنیٹ کا معاملہ ہے۔ انٹرنیٹ آپ نے اپنے موبائل میں کہیے یا اپنے جو ہے لیپ ٹاپ میں اپنے گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن رکھا ہے، مقصد یہ ہے کہ آن لائن جو دروس ہوں گے، ہماری آن لائن ضرورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یہ ساری ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہوں گی جب تک کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہو۔ تو ایک تو یہ وسیلہ ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن، ایک سورس ہے صرف مختلف چیزوں کے حاصل کرنے کا۔ تو جو چیز حاصل کرنا ہے اگر وہ واجب ہے تو پھر یہ انٹرنیٹ کنیکشن لینا بھی واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہوگی، یا اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر ایک آدمی یہی انٹرنیٹ کا کنیکشن اس لیے لے رہا ہے کہ جو خرافات ہیں انٹرنیٹ میں، جو ہے بے حیائیاں ہیں، وہ آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا دیکھتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انٹرنیٹ کنیکشن اس کے لیے حرام ہے، غلط ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا حکم ہوتا ہے۔
تو نیت اور قصد سے کیا ہوتا ہے؟ حکم بدل جاتا ہے میرے بھائیوں، کسی بھی چیز کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب اسی سے ایک اور جو ہے بات ہے، الغایۃ لا تبرر الوسیلہ۔ کبھی کبھی انسان یہی غلطی کر جاتا ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا عربی میں جو یہ کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے اردو میں، کہ مقصد جو ہے وسیلے کے لیے غلط وسیلے کو جائز نہیں کر سکتا، اچھا مقصد غلط وسیلے کو، غلط سورس کو جائز نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب اس کا؟ مثال سے سمجھیے آپ کہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ جو غریب مسکین ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں، جنہیں کہ بہت دوسرے لوگ لوٹ رہے ہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، مظلوم ہیں یہ لوگ، ان کو ان کا حق صحیح سے دیا نہیں جا رہا ہے، تو ایک آدمی اٹھا مالداروں کو لوٹ کر کے، ان کے گھروں میں ڈاکہ ڈال کر کے، ان سے پیسہ چوری کر کے لا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عمل درست ہے، یہ عمل صحیح ہے کہ مقصد نیک ہے، چوری کرنے کا، ڈاکہ ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ نیک ہے، تو کیا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا جائز ہو جائے گا اس کے لیے؟ نہیں، اصل میں یہ فی نفس سے ہی حرام ہے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جس سے دوسرے کے اوپر اثر پڑتا ہے نا، اس کے اپنا جو ہے اپنی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے کا مال لوٹ کر کے لا رہا ہے، تو چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا یہ حرام ہے۔ اور صرف مقصد بہت اونچا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ کہ لا کر کے میں غریبوں کا پیٹ پالتا ہوں، اللہ کے بھوکے بندوں کو تقسیم کرتا ہوں، میں تو کچھ نہیں لیتا اس میں سے، تو میرے لیے یہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، نہیں صحیح ہوگا میرے بھائی۔ اس کو کہتے ہیں الغایۃ لا تبرر الوسیلہ۔ مقصد میرا اچھا تھا، مقصد میرا نیک تھا، ایسے ہمارے لوگ، بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں اس میں مقصد تو میرا نیک تھا۔ نہیں بھائی، اگر کسی کے مال میں کوئی خیانت کرتا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کہتا نہیں میں نے اس نیک مقصد کے لیے ایسا کیا۔ مقصد کے نیک ہونے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی، غلط وسیلہ نہیں اختیار کریں گے آپ اس کے لیے، وہ غلط چیز ہے، وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ نہیں کہ نیت کا اعتبار کی، چونکہ میری نیت غریبوں کا پیٹ پالنا ہے اس لیے جو ہے چوری میرے لیے جائز ہو گئی، ڈاکہ میرے لیے جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہاں وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ایسی جگہوں پر یہ چیز جو ہے اپلائی نہیں ہوتی ہے، اور یہ صحیح جو ہے نہیں مانا جاتا ہے ایسی جگہ پر۔ تو یہ ساری جو ہے چیزیں الامور بمقاصدہا، اسی طرح سے الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، الوسائل لہا حکم المقاصد، یہ الگ الگ جو جملے ہیں جس کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اور جس کا ترجمہ بھی اردو میں بتایا، اور جس کی وضاحت بھی مثالوں کے ذریعے سے میں نے کر دی، یہ ساری باتیں آپ کو ایک ہی مرتبہ میں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی چیز حرام ہے، غلط ہے، تو غلط چیز جس سے دوسرے کا حق بھی وابستہ ہے، وہ صرف مقصد کے نیک ہونے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی۔ مقصد نیک ہے، میری نیت جو ہے اچھی ہے، بہت سے لوگ غلط، آپ کے دل میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، دنیا میں تو کوئی ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہم جو فیصلہ کریں گے آپ کے عمل کے اوپر، وہ تو ظاہر کے لحاظ سے کریں گے، آپ کے دل میں کیا تھا ہم کو کیا پتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ، اگر واقعی معنی میں آپ کا مقصد نیک ہے، کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا پھر جو ہے جو حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو دلوں کی بات معلوم ہے، تو اس کے لحاظ سے وہاں فیصلہ۔ یاد رکھیے، جتنے بھی یہ غلط کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی میں نے کہا خیانت کیا، چوری کیا، جو اس طرح کے غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا مقصد نیک تھا، تو ہرگز ہرگز ان کا مقصد بھی نیک نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ جن کا مقصد نیک ہوگا، واقعی تقوی دلوں میں ہوگا، تو کبھی بھی
اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ جائز وسیلے کو اختیار کریں گے، حرام وسیلے کو، حرام سورس کو اختیار نہیں کریں گے یہ لوگ۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں آج کے اس قاعدے کے تعلق سے۔ اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، آپ کے لیے ہم یہ 10 منٹ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ یہ سوال میرے فیملی کی طرف سے ہے۔ میرے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، فرض نماز میں، خالی فرض نماز میں یہ دقت ہوتی ہے کہ تکبیر بولنے کے لیے جو نیت کرتے ہیں، نیت میں ان کو نا کبھی وہ کھڑے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ نیت ہی کر رہے ہیں، پھر میرے کو ان کو بولنا پڑتا ہے ارے بھائی کیا اتنا دیر کیا کھڑے ہو، کیونکہ ابھی کوئی روم میں کوئی اور بھی رہتے تو ان کو بھی شک ہے کیا اتنی دیر کیوں کھڑے رہ کے کیا کر رہے ہیں لوگ۔ تو ان سے میں نے جب پوچھا بھائی دقت کیا ہے آپ کو، کیوں ایسے کر رہے، تو بولے وہ ان کو وسواس ہی آتا ہے۔ انہوں نے وسواس نہیں بولا، انہوں نے بولا کہ ان کو یہ فیلنگ آتا ہے کہ ان کا جو نیت ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوا ہے، مطلب پرفیکٹ سمجھ گیا نا آپ سر؟ سمجھ گیا وہ پرفیکٹ نہیں ہوا تو اس لیے ان کو، ہاں تو اس لیے وہ ان کو کر نہیں پاتے وہ، تو اس کے کیا بیماری ہے یہ شیخ؟ کچھ بھی نہیں ہر بھائی فرض صاحب، نماز میں ان کی نیت تو سمجھیے کہ بربل کی کھچڑی ہو گئی۔ بربل کی کھچڑی بربل جو کھچڑی بنا رہا تھا زمین کے اوپر، جو ہے وہ آگ جلا کر کے ہانڈی کو جو ہے درخت کے اوپر باندھ دیا تھا، وہ کھچڑی کب تیار ہونے والی ہے؟ تو یہ 15 منٹ 20 منٹ صرف نیت کرتے، تو یہ نیت کیا ہوئی؟ نیت نہیں ہوئی، یہ بربل کی کھچڑی ہو گئی۔ صحیح نیت کا کیا ہے؟ نیت تو دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ یہ دل کا ارادہ ہے۔ دل میں آپ کی وہ چیز ہے کہ میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے، نا یہ سوچنا، یہ سب کرنا، یہی تو غلط ہے نا پورا۔ نہ زبان سے کہنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، صرف آپ جو ہے وضو کر رہے ہیں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، وضو کر رہے ہیں، دل میں یہ ہے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے میں نے وضو کیا اور آ کر کے آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ ظہر کی نماز کیا ہی ارادہ آپ کے دل میں ہے، وہی کافی ہے۔ ان کو بولیے اب آج سے وہ اس پر عمل کریں کہ جیسے ہی وضو کرتے ہیں ویسے ہی آ کر کے وہ اللہ اکبر کہیں۔ وہ وضو کرنے کے ٹائم میں اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، بس یہی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو شیطان ایسے ہی، اب آج 15 منٹ ہو رہا ہے نا، آگے چل کر کے 1 گھنٹہ ہو جائے گا، ان کو کچھ بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نیت اور پرفیکٹ ہوئی یا نہیں ہوئی وہ اسی میں لگے جائیں گے، جو ہاں آگے چل کر کے اور پریشانی ہو جائے گی۔ یہی بول رہے ہیں کہ میرے کو ڈر لگتا ہے کہ میری نیت برابر نہیں، مجھے ڈر رہتا ہے۔ نہیں، وہ بیکار کی جو ہے بات ہے، وہ بالکل بیکار کی بات ہے۔ بس وہ جو وضو کر کے آ کے کھڑے ہوئے وہی ان کی نیت ہے، اور ان کا کھڑا ہو جانا اس موقع پر اس نماز کے لیے وہی ان کی نیت ہے، اور خامخواہ وہ اس چکر میں اپنا جو ٹائم برباد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کو موقع دے رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے تو بعد میں ان کو وسوسے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جب وسوسے کی بیماری ہو جائے گی تو پھر اس کا علاج تو کہتے ہیں حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، وہ کسی کے پاس بھی نہیں رہے گا اس کا علاج، اور پھر ایسے آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس جو ہے نکلنا ہے اس سے، تو ان کو بولیے کہ بس جیسے ہی آپ آتے ہیں مصلی پر ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیجیے، اپنا جو ہے ہاتھ رکھ لیجیے۔ جی ہاں، جی اور کوئی سوال ہے؟ تو آج ایک اور سوال، کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہا تو میں ہی پوچھتا ہوں، میرے پاس سوال بہت ہے، وقت کم ہے۔ شیخ یہ ہے کہ نیت جو ہے صاف رہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، کہ مجھے سمجھو نافل پڑھنا ہے یا سنت پڑھنا ہے، یا مجھے، لیکن مجھے یا تو کبھی جب وقت رہتا ہے تب سستی آتی ہے، اور جب وقت نہیں رہتا ہے تب من کرتا ہے ارے ابھی سنت پڑھنا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو سنت پڑھنا ہے نا تو سنت کا ارادہ کرتا ہے آدمی، تو اس کے لحاظ سے
وقت سے پہلے ہی تھوڑا اس کو، جیسے مان لیجئے عشاء کی نماز آپ کے یہاں 8 بجے ہوتی ہے، مان لیتے ہیں 8 بجے ہوتی ہے، تو اب جو ہے آدمی اگر جو ہے سنت پڑھنا چاہتا ہے، سنت تو عشاء میں پہلے نہیں ہے، ظہر کی نماز رکھ لیجئے، تو ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز اگر 1 بجے ہوتی ہے فرض کر لیجئے، تو سنت پڑھنا ہے تو اسے 5 منٹ پہلے ہی وضو کر لینا چاہیے. تو جب اس کا ارادہ ہے تو اسی لحاظ سے ٹائم کی سیٹنگ بھی ہونی چاہیے، اور ٹائم کا جو ہے اسی لحاظ سے جو ہے ٹائم سیٹ کر کے وہ اپنا جائے وضو کرنے، ضرورت سے فارغ ہو، وضو کرے اور آ کر کے جو ہے 2 رکعت سنت پڑھے، تب تک جو ہے ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو ظہر کی نماز جو فرض نماز ہے وہ فرض پڑھے. ایسے ہی فجر میں بھی کرے، تو 2 ہی نمازوں میں تو پہلے جو ہے سنت ہوتی ہے، بقیہ بعد میں سنت ہے. جی، اور بعد میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہی اس کو عشاء جو کی نماز پڑھا یا ظہر کی نماز پڑھا، جو ہے مغرب کی نماز پڑھا، تو جو 2 رکعت سنت ہے اس 2 رکعت سنت بھی پڑھ لے اس وقت. جی شیخ، یہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے مسجد جانا تو بالکل ہو نہیں رہا ہے، مسجدیں بند بھی ہے، ہاں کئی لوگ سیٹنگ سے جا رہے بھی رہے ہیں. ابھی سمجھیے اب 6 مہینے سے تو جمعہ بھی نہیں پڑے ہیں، تو ابھی کھل بھی جاتا ہے اگر تو امیڈیٹلی جانا بھی سیف ابھی نہیں ہے تک نہیں بولتے ہیں. کھلا ہے کیا آپ لوگوں کے یہاں؟ نہیں کھلا ہے. عجیب ممبئی بات میں، ہے. ہاں یہاں تو خیر کھل گیا ہے، کوئی بات نہیں. چلیے، بنگلور میں پورا کھل گیا ہے. ہاں وہ تو جو ہے جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے. اچھا، یہاں تو کھلا نہیں ہے شیخ، یہاں پہ میرے کو لگتا ہے کیسز بھی زیادہ ہے اور ایشوز بھی ہے بہت. تو ہاں ابھی ہاں کھلے ٹھیک ہے. تو امیڈیٹلی جانا چاہیے کہ سیفٹی کے حساب سے نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، جب کھل جائے تو جائیے آپ. کھل جب جائے تو تک جانا نہیں چاہیے. کھل رہا ہے تب تک مجبوری ہے آپ کی، جب تک نہیں کھول رہے ہیں مسجد تب تک مجبوری ہے. جب جی، کھل جائے، باقاعدہ آرڈر ہو جائے کھولنے کا، تو جائیے پھر آپ. اوکے. شیخ پہلے ایک قاعدہ ہم نے لیا تھا، المشقۃ تجلب التیسیر، جی ہاں، جی اس ہاں. کے تعلق سے پوچھنا تھا. ایک حدیث آتی ہے کہ ایک عورت نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میری بیٹی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اس کو سرما لگا سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی سرما لگانے کی. تو اس قاعدے اور اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اب یہ اس میں مشقت کہاں ہے؟ جیسے اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی. جی ہاں، اب اس کا دوسرا علاج ہوگا، وہ علاج کر لیں. یہ علاج کا مسئلہ ہو گیا، اصل میں مشقت کا نہیں رہا، علاج کا. علاج کی وجہ سے اب یہ سرما کیا ہوتا ہے، آنکھوں کی زینت بن جاتا ہے. تو ایسا کوئی علاج جس میں آنکھوں کی زینت، جیسے اب آج کل دوائیاں ہوتی ہیں آنکھ میں ڈال دیں گے دوائی، تو زینت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، تو وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. اصل میں شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت اتنے دن تک عدت کے دنوں میں زینت نہیں اختیار کرے گی. تو اصل سرما جو ہے نا زینت کا بھی سبب ہے، اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن مجبوری کے درجے میں بھی نہیں تھا نا. یہاں پہ مجبوری کے وقت حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، لیکن اس عورت کی وہ پریشانی جو ہے مجبوری کے درجے کی نہیں تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیر و عافیت شیخ. الحمدللہ. شیخ فرمے کے ضمن سے ایک بات یاد آئی، ابھی فرمے کا ذکر چلا جی تو بولیے. مردوں کے لیے کس قسم کا سرما لگانا ہے، حکم ہے؟ سب سے پہلے وہ مردوں کے لیے تو خیر زینت نہیں ہے، وہ اس کو نہیں ہے، ہاں اسی لیے بول رہا ہوں، استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا زینت کے چاہیے. لیے جی سے ہاں، تو نہیں، وہی جی ہاں. مقصد کے لحاظ سے عمل کا حساب ہوتا ہے. جو عورتوں کے لیے جائز ہے نا شیخ، یہ عورتوں کے سرما لیے زینت ہوتا کے ہے، لیے یہ ٹھیک ہے. مردوں کے لیے تو نہیں مردوں کے ہوتا. لیے شیخ لیکن مرد اگر جو ہے اپنی مجھے آنکھ بہت کے، پسند تھا لیکن میں چھوڑ دیا، جب مسئلہ معلوم ہوا تو میں نے چھوڑ دیا. جی ہاں، اگر آنکھ کے لیے اگر جی آپ جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جی آنکھ کی روشنی جو ہے کمزور ہو جی رہی ہے، جی ڈاکٹر ہاں نے مشورہ دیا ہے کہ بعض ہاں جو ہے سرمے ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے آنکھ کی روشنی اچھی دوائی جیسے بن جاتی ہے. جی دوا ہاں کے طور پر ہو جاتی ہے، بس. جی شیخ. تو اس کے لیے کوئی مرد استعمال کر سکتا ہے، اس کو کوئی حرج جی کی جی. بات نہیں. جی ہاں. اچھا، نہیں، ایک اہل علم نے مجھے بتایا کہ لال سرما آتا ہے وہ لگا سکتے ہیں مرد.
और लाल नहीं, क्या अब है इसे नहीं मालूम मुझे, मिला भी अब लिया। वो तो जो छोड़िए लाल का, अभी तो क्या है, 2 से इलाज मौजूद है आंखों के लिए, वो नहीं, इलाज इलाज के तौर पे नहीं, मुझे हाँ सुरमा बड़ा अच्छा लगता था मुझे जुम्मा के दिन लगाने के नहीं, लिए कम से कम। वो जो है अब वो तो मैं इस छोड़ दिया सुरमा जब मुझे मालूम हुआ मफला तो जी अहले इल्म क्या एक आलिम ही है वो, माशाल्लाह अच्छे आलिम है, उन्होंने बताया ये सुरमा नहीं है मर्दों के लिए, वही 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 बताए थे मुझे। इसकी जगह पे लाल सुरमा आता है वो लगाना साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कुछ ऐसे इसके तो लाल सुरमे का कुछ ये है शेख? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है उसका, वैसे भी वो सुरमा आपको मिलेगा भी नहीं जल्दी। नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, मिला भी नहीं, और सही बात, हाँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख एक यही एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कतीरा खेने से अल्लाह जवाब देता है कि उसको बहुत रहमत मिले। ये सही हदीस है ना शेख? फिर से कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह खतीरा करके कोई खसीरा करके हदीस एक दुआ है, ये हदीस में है कि अगर आप ये पढ़ते हैं तो अल्लाह कहता है कि वो बंदे पे रहमत हो, मेरी रहमत हो। ये सही हदीस है? मेरे जहन में तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो कई हदीसों में अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरह के जो भी कलिमात हैं उनके फ़ज़ाइल तो बहुत सारी हदीसों में हैं। सही हदीसों में, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसें हैं, बाकायदा जो है फ़ज़ाइल तो आए हुए हैं। लेकिन ये कि अल्लाह ताला इस तरह से कुछ कहता है जब बंदा ये कहता है, तो ऐसा तो मेरे कुछ जो है जहन में नहीं है, इस तरह की कोई हदीस जो है, हो सकता है लेकिन मेरे जहन में नहीं है अभी। हाँ शेख, वो जो वर्ड है खतीरा, तो वो खसीरा खसीरन है कि खसीरा है वो? हाँ, कसीरन, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह खसीरा। व सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। वसीला, वो शायद बोल रहे हैं शेख, जो है जब ईद के तकबीरात, जी हाँ, हाँ, जो तो अगर ये ईद के तकबीरात तकबीरात में बोल शायद रहे हैं बोल तो रहे हैं। अलग बात है वो। हाँ जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खतीरा सही है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही है, खतीरा। कोई मसला नहीं, आप बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। मतलब क्या है, अल्लाह ताला की बहुत बहुत तारीफ जो है, मतलब उसका उर्दू में यही होता है, अल्लाह ताला की बहुत बहुत तारीफ। जी शेख, ठीक ये है। जो कायदा था हाँ जी, ये अलमशक्क़त तजलिबु तैसीर, इसी के हाँ ताल्लुक से कि आज जैसे कि अल्लाह ताला के नामों का एहतराम करना चाहिए, अगर वो किसी कहीं लिखा है तो आज लिटरेचर, ऐसे इस्लामिक लिटरेचर पैम्फलेट्स में आ रहा है, ऐसी छोटी, या उर्दू अखबारात हैं, मैगजीन्स है बहुत सारी, तो अब उसको बराबर से पानी में बहाना या जलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा है और कभी कभार वो कहाँ पे है मालूम भी नहीं पड़ता है। तो ऐसी सूरत में क्या शरई हल निकलेगा इसका? कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। अगर ये उसको सब रद्दी जो में दे दिया जाए? अखबारात, हाँ रद्दी में दे सकते हैं अखबारात का, कोई मसला नहीं है उसमें। और वो लोग जो है, फिर पहले तो ये कि जो है उसका लिहाज होना चाहिए कि अगर जो है आपको कहीं लिखा हुआ है उसमें, यानी उसमें कुछ खास पेज होते हैं, जो ये उर्दू अखबार वगैरह में आता है जो, तो कुछ खास पेज होते हैं ना, उसको आप अलग कर ले सकते हैं। बकिया उसके अलावा अगर किसी पेज में, आम पेज में ऐसे आ गया है कहीं पर, आपको पता भी नहीं है, और ऐसे ही उससे वो बेच दिया अखबार को, तो कोई मसला नहीं है, और उसमें कोई इसकी यानी सोचने का कोई इस तरह का नहीं होता है। जैसे आप मुख्तलिफ चीज़ों में आप बिस्मिल्लाह लिख करके कुछ भी करते हैं, जो बहुत सारे लोग, जैसे अब शादी कार्ड वगैरह है या मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बिस्मिल्लाह नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं कि इसमें जो है पता नहीं कहाँ फेंक देंगे, क्या होगा, बेहुरमती हो जाएगी, वो सब हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमको बिस्मिल्लाह लिखना है, हम लिखेंगे। जो है वो सामने वाला कितना एहतराम करता है नहीं करता है, ये उसका मामला है। तो बिस्मिल्लाह लिखना नहीं छोड़ना चाहिए इसकी वजह से, बिस्मिल्लाह लिखेंगे, और जिसको अगर हमें नज़र आ रहा है कि इस पर लिखा हुआ है तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए, और इसमें जो है सही चीज़ यही है। इस तरह बहुत के आसान पेपर सा, को बहुत आसान सा मामला है, उसको आप भिगो दीजिए ना, खत्म हो जाता है, जला दीजिए, भिगो दीजिए, खत्म हो जाएगा सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व शेख, बरकातहू। आज तो 5वां कायदा कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद कल से क्या होगा?
ابھی مکمل ہم نے صرف قاعدہ جو اصل مین قاعدہ تھا نا وہ بتایا آپ کو، اچھا اچھا لیکن اس کے تحت ابھی چھوٹے چھوٹے اور قاعدے ہیں اسی کے جڑے ہوئے، اچھا 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 وہ انشاءاللہ اس ہفتے چلے گا ہاں۔ اچھا 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 اب اتنی جلدی مت کیجئے، ابھی تھوڑا سا نہیں، ساتھ رہے گا انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی 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 بس کریں جی اسی شیخ، پہ۔ میرے بلڈنگ میں ہاں ہاں شیخ ایک آخری بولیے۔ سوال، ہاں شیخ میرے بلڈنگ میں ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، ہاں ہاں اور یہ مطلب یہ لوگ تبلیغی سے وہ رکھتے ہیں، تو ان کے نماز جنازہ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ شیخ جس حدیث میں آتا ہے علیکم بالاسمت فإنه ينبت الشعر ويجل البصر، یہ حدیث صحیح ہے؟ ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ نہیں ہے۔ سرما کے تعلق صحیح ہے یا ہاں یہ کچھ وہ اور ہے؟ اسمت جو ہے وہی ہوتا تھا، وہ جو ہے ایک پتھر جیسا ہوتا تھا، اسی کو پیس کر کے وہ لوگ جو ہے سرما بناتے تھے اس زمانے میں، اسمت کہتے تھے اس کے، جی۔ لیکن اس کے حکم کے تعلق سے میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس کریں پھر کل ملیں گے جی انشاءاللہ۔ شیخ، جی شیخ انشاءاللہ، ٹھیک جی ہے، شیخ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا سبحانک الہ الا انت اللہم